الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں سے چند باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو مر کر کے جانا ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں میت کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ تو انسان جیسے ہی مر جاتا ہے، اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، تو عمل کا تسلسل یہ بند ہو جاتا ہے، سوائے ان عملوں کے جس کے بارے میں شریعت نے بتلایا ہو کہ اس کے ذریعے سے ایک مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کام جس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں اور تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی دو میں سے ایک تو وہ کام جو مرنے والا خود اپنی زندگی میں کر کے جائے۔ اگر مرنے والا خود اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے اور وہ کام جب تک چلتا رہے گا تب تک کرنے والے کو یا کروانے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا آٹومیٹک، اور دوسرے وہ کام ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسرا آدمی میت کی طرف سے کرے تو اس کا بھی فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ اور یہی چونکہ سب سے اہم ہے کہ مرنے کے بعد میت کو کن کاموں کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اور اسلام میں وہ کون سے اعمال ہیں جسے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی اپنی زندگی میں کر کے اگر گیا ہے تو اس کا فائدہ اسے ملتا رہے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے تین عملوں کے جس کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کے لیے بندہ کر کے جائے اور جسے اللہ کی خوشنودی مطلوب اور مقصود ہو، اس سے اگر کوئی کر کے گیا ہے تو اس کا فائدہ اسے پہنچے گا۔ صدقہ جاریہ میں بہت کچھ شامل ہے، جیسے مسجد بنوانا یا مدرسے بنوانا، روڈ بنوانا، کار خیر، کوئی بھی کام، کنواں کھودوانا، نہر کھودوانا، یہ سب سارے کام ایسے ہیں کہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور دوسرا کام جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، علمی کام کر کے جائے۔ اگر پڑھا لکھا تھا، اس نے کوئی کتاب لکھ دی، یا پڑھنے پڑھانے کا کام کیا کرتا تھا، وہ دنیا میں اپنے پیچھے طالب علموں کو چھوڑ کر کے گیا ہے، شاگردوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے۔ جب تک یہ سب پڑھنے پڑھانے کے کام کریں گے، استاد کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اور تیسری چیز حدیث کے اندر ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر مرنے کے بعد، والدین کی وفات کے بعد بھی اگر دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے۔ زندگی میں بھی اگر اولاد دعا کرے یا اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا دعا کرے تو زندگی میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔
کچھ اعمال جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے ترمذی وغیرہ کے اندر کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے، جیسے ان مما یلحق المؤمن من عملہ و حسناتہ بعد موتہ، کہ ایک بندہ مومن کو مرنے کے بعد جن کاموں کے فائدے پہنچتے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ ایک علمی کام کر کے جائے، علم کی اس نے تعلیم دی ہے یا اسے پھیلایا ہے. اسی طرح اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے اگر جائے تو اولاد دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح سے قرآن چھوڑ کر کے جائے، قرآن کا وارث کسی کو بنا کر کے جائے، وہ مصحفاً ورثہ، کہ قرآن کا وارث بنا کر کے اگر کوئی جاتا ہے، قرآن چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے چھوڑنے والے کو فائدہ پہنچے گا. اسی طرح حدیث میں او مسجدن بنا ہو، یا اس نے مسجد بنوائی یا مسافر خانے اس نے تعمیر کروائے جسے لوگ فائدہ یا استفادہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ پہنچے گا. اسی طرح سے او نہرن اجرا ہو، یا اس نے کوئی نہر جاری کی، یا اسی طرح سے صدقہ جاریہ اس نے اپنی زندگی میں صحت یابی میں اگر نکال کر کے گیا ہے تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اسے پہنچے گا. ایک حدیث کے اندر بہقی وغیرہ کے اندر ہے جس روایت کو حسن کہا گیا ہے. یہ روایت ہے کہ 7 کام ایسے ہیں کہ مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے جبکہ مرنے والا قبر میں ہوتا ہے. سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ، کہ 7 کام ایسے ہیں کہ ایک آدمی مرنے کے بعد جبکہ وہ قبر میں ہوتا ہے اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے. من علم علما، جس نے تعلیم دی، جس نے علم سکھلایا، دین کو پھیلایا، اس کا فائدہ اسے پہنچے گا. او کرا نہرن، یا اس نے نہر جاری کروائی. او حفر بیرن، یا کنواں کھدوائی اس نے. او غرس نخلا، یا کھجور کے درخت لگوائے. یہاں کھجور کے درخت ہی صرف مراد نہیں ہے، اور بھی دوسرے درخت لگائے جا سکتے ہیں جیسے آم کے پیڑ ہیں، یا اسی طرح اور بھی انگور ہے، انار ہے، جو بھی ہے. یہ سب اگر کوئی لگا کر کے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جاتا ہے تو لوگ اگر اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب لگوانے والے کو ملتا رہے گا. یا اس نے مسجد بنوائی، یا اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کر کے گیا، مصحف چھوڑ کر کے گیا. او ترک ولدن یستغفر لہ بعد موتہ، یا اپنے پیچھے اس نے لڑکا یا لڑکی چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اگر لڑکا یا لڑکی یا ان کی اولاد اگر دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے. یہ تو ہے کہ وہ کام جو میت سے متعلق ہے کہ مرنے والا اپنی زندگی میں خود کر کے جائے تو اس کا ثواب ملے گا. اگر مرنے کے بعد بھی یہ کام سب اگر کوئی کرے مرنے والے کی طرف سے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچے گا. دوسرا کام مرنے کے بعد جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ان میں سے ایک کام سب سے جو اہم ہے وہ دعا، کہ جس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے دعا. دوسرا آدمی اگر کسی مرنے والے کے حق میں اگر دعا کرتا ہے تو مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. دعا کہ جو لوگ بعد میں آئے اپنے سے پہلے کے لیے اگر وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا کرنا جائز ہے. اگر مسلمان ہو کر کے اگر مرا ہے تو ان کے حق میں آپ دعا استغفار کر سکتے ہیں، ان کے درجات کے بلندی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں کہ جو لوگ بعد میں آئے وہ لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ رب العالمین جو ہم سے ہمارے بھائیوں میں سے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لائے ہیں انہیں معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اور ہمارے دلوں میں ان بھائیوں کے خلاف کوئی کینہ کپٹ یا بغض و عداوت نہ رکھ. تو اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا، تو ہی شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، تو لہذا تو معاف کر دے. دعا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ جنازہ کی جو نماز ہے اس میں، یعنی ایک مرنے کے بعد ایک شخص مر جاتا ہے، اگر اس کے لیے جنازہ کی نماز میں اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور یہ ثابت ہے، اور جنازے کی نماز میں بھی دعا استغفار کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں اور دلیل ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے، آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی تو میں نے ایک دعا کو یاد کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں آپ نے دعا کی، اس کو میں نے یاد کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ ہمیں سے اکثر و بیشتر لوگ اس دعا کو جانتے ہیں۔ اس حدیث کے آخری میں یہاں آیا ہے کہ اس صحابی نے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا کیے تو میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوا کہ کاش کہ یہ میت میں ہوتا، یعنی یہ مرا ہوا میں ہوتا، اور میرے لیے آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے درجات کو جب جنت میں اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب کسی میت کے لیے تم نماز پڑھو تو اس کے لیے خالص دل سے دعا کرو، خالص دل سے دعا کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے مسلمان کا، اور مسلمانوں میں سے اگر یہ مسلمانوں کی ایک جماعت جس کی تعداد 100 ہو، اگر ان کے لیے دعائے استغفار کرتی ہے یا ان کے حق میں اگر سفارش کرتی ہے وہ جماعت، تو ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ 40 آدمی کے سلسلے میں، کہ اگر 40 آدمی کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے اور اس نے اگر شرک نہیں کیا ہے تو وہ اگر اللہ رب العالمین سے اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دعا کے ذریعے میت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اس میں سے ایک کام ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے کے سلسلے میں کہ صدقہ کرنے سے بھی میت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ بول پاتی تو کہتی صدقہ کرنے کے لیے، تو کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو اس سے فائدہ پہنچے گا، میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اسی طرح سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ان کی عدم موجودگی میں ہو گیا، تو ان کی ماں جب وفات پا گئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ بولے کہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا، کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں موجود نہیں تھا۔ اینفعھا شیء ان تصدقت بہ عنہا، کہ کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو اسے فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم۔ قال فإنی اشہدک ان حایتی المخراف صدقۃ عنہا، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا فلاں باغ جو مخراب ہے میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا، پانی پلانا۔ تو اس نے کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر نام لکھ دو ام سعد۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی صدقہ کے طور پر کام کروائے، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے، تو اس میں نام لکھوایا جا سکتا ہے، بنوانے والے کی طرف سے
نام یا بنوانے والے کا نام، جس نے بنوایا یا جس کی طرف سے بنوایا ہے اس کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے میت کو جس کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے وہ ہے حج یا عمرہ۔ حج عمرہ کر کے میت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت آئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، ان امرأة من جوہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نظر مان رکھی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، حج کرنے سے پہلے وہ مر گئی۔ افاحج عنہا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ، کہ کیا تمہاری ماں کے اوپر اگر کسی دوسرے کا پیسہ ہوتا یا تمہاری ماں اگر قرض دار ہوتی تو کیا تم اس قرض کو مکمل کرتی یا ادا کرتی؟ تو اللہ کا حق تو زیادہ بنتا ہے کہ اس کو پورا کرو۔ تو اگر کسی نے نظر مان رکھی ہے تو اس نظر کی اگر کوئی ادائیگی کر دیتا ہے تو اسے بھی میت کو فائدہ پہنچے گا، اور حج کیا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کے نام سے حج کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ حج کرنے والا اپنا حج کر چکا ہو۔ اگر وہ اپنا حج یا عمرہ کر لیا ہے تو دوسرے کی طرف سے اگر کوئی مر جائے، ان کے رشتہ دار یا قریبی میں یا کسی کے بھی نام سے اگر کرنا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے، کسی کا یہ مقروض ہے، کسی کا پیسہ لیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ ہاں 2 دینار کسی کا لیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم لوگ جا کر کے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 2 دینار میرے ذمے ہیں، یعنی میں ادا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز جنازہ پڑھائے، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے پوچھتے رہے کہ کیا تم نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، دے دیا ہے؟ تو پھر بعد میں جب اس نے قرض کی ادائیگی کر دی اور اس کا پیسہ دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان بردت جلدتہ، کہ آپ اس کے چمڑے کو اب ٹھنڈک پہنچے۔ یعنی گویا کہ ایک آدمی اگر قرض لے کر کے مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ معلق ہوتا ہے، اس لیے قرض کی ادائیگی کر کے بھی میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ ثابت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مر جائے، اس کے ذمے اگر روزہ ہے، فرضی روزہ، کسی وجہ سے اگر اس کا روزہ رہ گیا ہے، ہاں صحتیابی کا معاملہ ہے، اگر مرض میں مان لے کسی رمضان میں کوئی بیمار ہو گیا ہے اور اسی بیماری میں اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے روزے کی قضا نہیں ہے، اس کے طرف سے کوئی ولی روزہ نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر اس کا روزہ جیسے فرضی روزہ رہ گئے، نظر کے روزے اس کے ذمہ باقی ہے، یا اسی طرح سے فرضی روزے اس نے کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا، اس کے ذمہ اگر باقی ہے تو اس کے ولیوں میں سے یا ان کے ورثاؤں میں سے، ان کے جو وارثین ہیں ان میں سے کوئی بھی اسے ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ کوئی آدمی اگر مر جائے اور اس کے ذمہ اگر روزے ہیں، یعنی واجبی روزے ہیں، فرضی روزے ہیں، تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے، اور یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ کچھ اعمال ہے جس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، کہ صدقہ جاریہ میں وہ اعمال ہم کریں گے جس سے دلیل ہو، یا جس کے سلسلے میں دلیل وارد ہو۔ اگر دلیل وارد نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں مرے ہوئے کے نام سے، اور اس کا ثواب اس کو بخشتے ہیں اور دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کو ثواب اس کا ملے اور فلاں کو ثواب ملے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب مرے ہوئے کو بخشتے ہیں۔ یہ میرے بھائی سنت کے خلاف ہے۔ ایسا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ تو صحابہ سے، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ سلف کے منہج کے خلاف بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی قرآن پڑھ کر کے یہ کہے کہ فلاں کو اس کا ثواب ملے، یا کوئی آدمی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد کہے کہ اس کا ثواب فلاں کو ملے، تو یہ سب عمل ثابت نہیں ہے۔ جو عمل ثابت ہے جیسے حج عمرہ کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اسی حساب سے دعا کرنا، یہ سب کے سلسلے میں دلائل موجود ہے، اور جس کے بارے میں دلائل موجود ہے ہم وہی کام کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی کام ایسا نہیں کریں گے
جس کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جس کام کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، اور ہم سے تو وہی چیز مطلوب ہے جس کے سلسلے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی اور جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور عبادات کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں دلیل موجود ہے ہم وہ کام کریں گے، اور دلیل موجود نہیں ہے تو وہاں ہم قیاس آرائی نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کرنے میں کیا حرج کی بات ہے، یہ کرنے میں کیا حرج کی بات ہے۔ لہذا ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے اور جس کام کے کرنے کے حوالے سے دلائل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔